بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا فرماتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، رحیم ہے، بے شک میں گناہ گار ہوں۔ تو اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا تو اس عظیم الشان مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں اگل دیا، اور انتہائی کمزور اور بیمار حالت میں تھے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک چوزا جس پر ابھی بال بھی نہ آئے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت کے بچے کی طرح آپ کی حالت ہو گئی تھی، اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے ان پر کدو کا درخت پیدا فرما دیا۔ یہ درخت کدو کی بیل تھی۔ یہ بیل آپ پر اگانے میں بہت سی فوائد پیش نظر تھے۔ ایک تو اس کے پتے نرم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا سایہ بھی بہت گھنا ہوتا ہے۔ مکھیاں اس پر نہیں بٹکتی، اور اس کا پھل نکلنے سے لے کر آخر تک کھایا جاتا ہے، کچا بھی اور پکا ہوا بھی۔ اس کے علاوہ اس کے بیج اور چھلکے بھی کھانے کے قابل ہوتے ہیں، اور دماغ کو قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک پہاڑی بکری بھی مقرر فرمایا تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی، اور صبح اور شام اس کا یہی معمول تھا۔ سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگتا جائے عطا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا پھر تمام مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا: یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنوں کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں گے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں خدا کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، اور ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ مطلب جو اس مذکورہ دعا کے ساتھ دعا کرے گا، ہم اس کو اسی طرح ضرور نجات مرحمت فرمائیں گے۔